Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers inside Pakistan and outside Pakistan. My friends, followers, Hazreen o Samain o Nazreen. I'm Professor Abdul Mannan speaking to you from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। हाउ आर यू? अब हमने जो फॉरेन ट्रिप्स और फॉरेन टूर्स वगैरह जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए उनको आपस में शेयर करना है, आप तक पहुंचाना है। तो जब इंग्लैंड गए ट्रेनिंग के दौरान मैंने काफ़ी कुछ ना कुछ आपको बताया था, मज़ीद इंशाल्लाह अपने अपने मौके पे बताते रहेंगे। तो जो सब्जेक्ट्स थे उनमें एक ख़ास सब्जेक्ट बताया गया, DLS, डेली लिविंग स्किल। ये क्या होता है, इसका तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। अब उन्होंने वीडियो दिखानी शुरू की और इस तरह से डिटेल आस्ता आस्ता बतानी शुरू की कि व्हाट्स मीन DLS। अब कर लिया, जो भी हुआ, कोर्स मुकम्मल हो गया, पाकिस्तान आ गया। अब जब मैं NISC में बतौर डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहा था तो सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक लेटर आया कि जिन फील्ड्स में काम नहीं हुआ उनके बारे में स्टार्ट किया जाए। जो हमारे उस दौर के डायरेक्टर थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, परवेज़ इकबाल साहब भी फौत हो गए। उन्होंने कहा कि देखो आपके लिए एक मौका है, आप अपना फॉरेन एक्सपीरियंस यहाँ इंस्टॉल करें, बताएं। तो जो भी कुछ हुआ, ब्रेल के बारे में सिलेबस बनाने थे और इस तरह की चीज़ें, पहले कैरिकुलम फिर सिलेबस। और हमारे माशाल्लाह जो एक्सपर्ट साहिबान हैं उनको तो अभी तक ये नहीं पता चला कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कैरिकुलम एंड सिलेबस। तो बहरहाल अब बाकी जो कुछ हुआ सो हुआ, ये ख़ास तौर पे DLS था। मैंने जब गौर से सोचा तो मुझे ये समझ आई कि ये ब्रेल मोबिलिटी जो कुछ हो अपनी जगह पे बेशुमार सब्जेक्ट, स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है DLS। पहले नंबर पे इस पे काम करना चाहिए। 2003 तक पहुँचते पहुँचते मैंने ये बात उठाई, अप्रूवल ली, हो गई। अब ये DLS क्या है? जो बड़े बड़े एक्सपर्ट थे उनको पूछना शुरू किया। मैंने कहा हमने लाहौर में 10 दिन का एक ट्रेनिंग कोर्स करवाना, सारे मुल्क के माहिरीन को बुलाएंगे, तो आप क्योंकि एक ऑथेंटिक जो है वो एक्सपर्ट हैं, यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, तो आप हमें गाइड करें कि ये DLS से क्या मुराद है और इसको शुरू करें, फिर कोई कमी बेशी है तो उसमें दुरुस्ती लाते रहें। जितने लोगों से बात की, हाँ आप स्टार्ट करें, बिल्कुल आप ठीक करेंगे जो भी स्टार्ट कर। कोई भी लेक्चर तो तब देना कि मुझे कहा जाए कि व्हाट्स मीन मोबिलिटी के ऊपर लेक्चर देना। मुझे मोबिलिटी के बारे में पता होगा तो मैं लेक्चर दूंगा। अब यहाँ वहाँ भी यही मसला बन गया। तो बहरहाल उसके बाद हमने कोशिश की, और यकीन करें उस दौर के लोग गवाह होंगे जो मेरे साथ थे कि दिन को तो जो बैसा होता ही होता था, लेकिन रात को हमने खाने के बाद 8 साढ़े 8 से लेकर सुबह 2:30-3 बजे तक सब लोग बैठते थे और तकरीबन 6 साल के लिए तो जो DLS बनाना था उसका एक फॉर्मल करिकुलम बनाया, और उसमें ख़ास ये ख्याल रखा कि ये एक करिकुलम बन रहा है, यहाँ घोड़े गधे बराबर नहीं करने। एक शख्स अगर टोटली ब्लाइंड है उसकी ज़रूरियात अलहदा हैं, पार्शली साइटेड B1 B2 जो कैटेगरियाँ बनी, फिर अगर बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए अलहदा है, और जो पार्शली साइटेड हैं उनके लिए अलहदा है,
اور اس طرح کے جو ملٹی ڈسیبل ہوں گے ان کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق بنانا ہے. بنا دیا، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد کبھی میری ٹرانسفر اور کبھی ڈاکٹر زرداری صاحب کی ٹرانسفر اور کبھی وہ جو کچھ بھی بنا تھا وہ درمیان میں. اب واضح بات ہے ہم نے گھروں میں تو نہیں لانا تھا، نہ ہماری پھر کسی نے سننی تھی. وہ جو بھی ڈرافٹ بنے تھے وہ ڈرافٹ کہاں گئے؟ کسی نے انہی ڈرافٹ کو دکھا کے ایم فل کر لیا، کسی نے پی ایچ ڈی کر لی، لیکن عوام تک کچھ نہ پہنچا. اب یہ ہوا، وقت گزرتا گیا، کہاں وہ 84 85 اور 90 اور 2000 2023 آ گیا. اچانک شور مچنا شروع ہوا کہ پی ایف ایف بی پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس، سب آپ لوگ جانتے ہوں، ایک اس طرح کا کورس کرایا. لیکن لفظ ڈی ایل ایس ان کے بھی ذہنوں میں نہیں تھا، واضح ان کو کسی نے بتایا نہیں، ان کو کیا پتا. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کوکنگ کے نام پہ ایک بچوں کی ٹریننگ ہے. میں نے سوچا کہ بجائے بحث کے یہ بچوں کو، بڑوں کو اگر کوکنگ آ جائے، باقی تو جو ہوگا وہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہی بڑی غنیمت ہے. پھر اس کے بعد ڈی ایل ایس سٹارٹ ہو گیا، کوکنگ سٹارٹ ہو. اب میرا جو نواسا ہے ابراہیم حیدر، ہیپی لائف ود ابراہیم حیدر، جو اس کا اپنا یوٹیوب چینل ہے اور ماشاءاللہ بڑا مضبوط چینل ہے، اس نے 15 دن میں 35 چیزیں پکانا اور کھانا، نہ صرف یہ بنا کے دکھائی، ویڈیو بنائی، بلکہ پورا رمضان میں نے اور باقیوں نے، ہم نے خود بھی کھائی. تو بہت ایک خوشی تو ہوئی یہ والی بات سن کے کہ چلو دیر آئے درست آئے، تو کچھ شروع تو ہوا. وہ تو آپ اس کا چینل دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے نا کہ اس کو صرف بنانا ہی نہیں آتا، بلکہ انگریڈینٹس وغیرہ جو لوازمات ہوتے ہیں وہ پورا بتاتا ہے پورا. وہ تو آپ وہ وہاں سے دیکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ بالکل سوچنا ہے کہ ہم نئے حالات کے مطابق کم از کم پیرنٹس کو، بچوں کو یہ سمجھائیں. سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیوں کو میں جانتا ہوں، خواتین بلائنڈ کو جانتا ہوں، پڑھی لکھی ہیں، جاب ہولڈر ہیں، دولت مند بھی ہیں، کچھ بیچارے ایسے ہی ہیں. لیکن صرف یہ گھرداری، کوکنگ وغیرہ، ڈی ایل ایس کے بارے میں، ڈی ایل ایس میں صرف کوکنگ ہی نہیں ہے نا، اور بھی بہت کچھ ہے، وہ تو بعد میں ڈسکس کریں گے نا. اگر آج ان کو آتا ہوتا تو وہ اس طرح سے محتاجی کی زندگی نہیں، محتاجی کی موت نہ مرتی. بہت سی مر چکی ہیں، اور بہت سی جس حالت میں ہیں زندگیاں، اب بقایا زندگیاں جو گزار چکی ہیں. اللہ کی ذات، ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں کہ کم از کم ہم لوگوں کو احساس دلائیں کہ وداؤٹ ڈی ایل ایس نتھنگ از پریکٹیکل اور پاسبل. کچھ بھی نہیں ہے. یہ تھوڑی سی بات کی ہے، آپ نے ضرور دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اس بارے میں سوچنا. میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں. اور یہ جو سو کالڈ ایکسپرٹس ہیں ہمارے، جو دے آلویز میک کنکوکٹڈ اسٹوریز، اور ہمیشہ یہ لوگ خود ساختہ قصے کہانیاں بنا کے اپنے آپ کو ایکسپرٹ شو کرتے. ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث مباحثہ نہیں. اگر حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے گی تو لوگ خود کھرے کھوٹے میں جو ہے انصاف کریں گے، فیصلہ کریں گے. ہمیں اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہیے. ہمیں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مطلب نہیں، جو کرے وہ ٹھیک ہے. پھر وہی بات آپ یاد رکھ لیں، آپ وہ میری گرینڈ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، وچ از دا موسٹ سپریم پاور، ہیلتھ اور اللہ. پیسہ کمانے کے لیے ویلتھ اور اللہ کیا کرتا؟ انسان سب کچھ ہی کرتا. وہ چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بات یہ آج کی مکمل ہوئی، اور اس کا ٹاپک یہ ہوگا واٹس مین ڈی ایل ایس اور ڈیلی لیونگ اسکل، دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ڈی ایل ایس. کمال کی یہ بات تھی
کہ وہاں کے جو یورپین بلائنڈ تھے، جس ہاسٹل میں میں رہتا تھا وہ ٹوٹلی بلائنڈ کا ہاسٹل تھا. وہاں تو چلے ہاسٹل والے انتظامات خود کرتے تھے، لیکن عام حالات میں کھانا پکانا عورتیں کیا مرد کیا ٹوٹلی بلائنڈ ہو، پارشلی جہاں بھی کھانا پینا جو کچھ کرنا. پھر اور کئی اداروں میں گیا، وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ان کی بیسک ٹریننگ میں یہ شامل ہے. مرد ہے، عورت ہے، ایبل ڈسیبل کوئی بھی ہو، اگر پرائم منسٹر کے پاس زیادہ ٹائم ہے، اس کی بیوی زیادہ مصروف ہے، تو پرائم منسٹر صاحب اپنی جگہ پہ ہوں گے، لیکن کھانا پکانا ان کی ذمہ داری میں آتا. عظیم الشان انسان میری زندگی کے ڈاکٹر امیر علی ماجد صاحب، جو اس وقت اللہ کے پاس ہیں، ان کا ڈیٹیل سے آپ کو کرائیں گے نا تعارف. ایک دفعہ میں ان کے گھر گیا تو کہتے اچھا ابھی آپ یہاں بیٹھ کے ریڈیو سنیں نا، میں کام کر لوں. ٹوٹلی بلائنڈ تھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا کرنے لگے؟ پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا. کیا کرنے لگے؟ کہتے یار وہ میری وائف کو نا آٹا گوندنا نہیں آتا، میں آٹا گوند دوں گا اور پیاز کاٹ دوں گا، چھیل دوں گا، تو کیوں اگر وہ چھیلے گی تو اس کے پانی آنکھوں میں آ جاتا، تو میں یہ کام کر لوں تو اتنی دیر ریڈیو سنوں. دیکھیں نا کیا کبھی ہم اس مقام پہ پہنچیں گے؟ انشاءاللہ ضرور پہنچ جائیں گے، لیکن تب کب پہنچیں گے؟ جب ہم اس کام کو اپنا کام سمجھ کے اور آئندہ نسلوں کے لیے ایک تحفے کی تیاری کر کے دے کے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام.